الحمدللہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا فیہ، صدق اللہ العظیم۔ رفقائے محترم، معزز حاضرین، شائن صفت نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن مجید کی بہت مشہور آیت ہے جو آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ رفقائے محترم، اس کے آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو ایجوکیٹ کیا ہے اور ایجوکیٹ کر ان اتحاد و اتفاق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ رفقائے محترم، یہ وہ حکم ہے جو آج سے 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو دیا، اور یہ بات فرمائی کہ گروہ بندی، انتشار، افتراق اور منتشر رہتے ہوئے تم کسی اہم مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے، لہذا اتحاد ضروری ہے، اجتماعیت ضروری ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کر ایک قوت اور ایک طاقت بننا ضروری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور فرمایا کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ یہ بہت ہی واضح حکم تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1450 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پوری امت مسلمہ کے سامنے میں پیش کیا، اور فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے خاطر، چھوٹے چھوٹے مقاصد کے خاطر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاصل کرنے کے خاطر وہ گروہ میں بٹ گئے، انتشار کا شکار ہوئے، متفرق ہوئے ہیں۔ لہذا تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا، اس لیے کہ تمہارے سامنے میں کھلی ہدایت آ چکی ہے اور دائی امت کے حیثیت سے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ لہذا اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت حاصل کرنا یہ پورے امت مسلمہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ ایک مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ اللہ کے ارشادات ہے جو ہمیں تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، نہ ہی ہماری اپنی تو ذہن کی اپیج ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں کہ اتحاد ہی کے اندر میں تو کامیابی ہے، اتحاد ہی کے اندر میں بلندی ہے، اور اتحاد ہی کے اندر تو انسان کو ایک طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ اس دنیا کی زمین کے ٹکڑے پہ جہاں بھی ہو، ان سب کو چاہیے کہ وہ اتحاد و اتفاق کی طرف بڑھیں اور تو ایک دوسرے سے تو اتفاق کی کوشش کریں، اور پھر یہ ہے کہ سب مل کر ایک الجماعت کی شکل میں اس عظیم دین اور اس عظیم کاز کے لیے سب مل کر اپنے اپنے انداز میں جد و جہد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اہل ایمان متحد ہو کر قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں، مضبوطی سے پکڑیں، اور اس کے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بیان کیے ہیں، ان احکامات کو جاری و ساری کرتے ہوئے بنی نوع انسان پر اس کو قائم کرنے کی طرف متوجہ ہوں، اور باہمی تفریقہ و اختلافات سے ہمیشہ بچیں۔ اس بات کی کوشش کریں، اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپس میں کبھی اختلافات نہ ہو، کبھی نفرتیں نہ پھیلے، کبھی ایک دوسرے سے دشمنی نہ ہو، کبھی تو کسی وجہ سے اگر نزاع بھی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کو اتحاد کی طرف بڑھانے کی کوشش کریں، اور فرمایا کہ باہمی تفریقہ ہی وہ اصل میں امت کی موت ہوتی ہے، امت کا تو خاتمہ ہوتا ہے۔ لہٰذا باہمی اختلافات اور باہمی تفریق کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے، اس بات کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے عظیم نعمت وہ اخوت و محبت کی نعمت ہے۔
اخوت و محبت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو جوڑ کر جو ہے ایک امت وسط جو ہے ہم کو بنا دیا ہے، ایک خیر امت بنایا ہے، ایک درمیانی امت کا لقب ہم کو دیا ہے، اور جو ہے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت و الفت پیدا کر دی ہے۔ لہٰذا پوری قوت کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ میں جو ہے ہم اتحاد کی بانگیں بڑھائیں، اتحاد کی طرف جو ہے ہم بڑھیں، اور جو ہے تو کسی بھی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اختلاف ہو اس کو جو ہے تو پس پش ڈال دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا کہ جو جاہلیت کی عداوت اور نفرت اور باہمی جنگ کے بعد تمہیں جو حاصل ہوئے ہے اس سے نعمت کی قدر اور اس کی حفاظت کرنا تم پر لازم ہے۔ یہ عظیم قدر ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے پہلے کیا حالت تھی ہماری، کہ ہم گروہ میں بٹے ہوئے تھے، ہم جو ہے مختلف خداؤں کو جو ہے تو پرستش میں لگے ہوئے تھے، ہم جو ہے تو آپس میں انتشار اور افتراق کا شکار تھے، ہم جو ہے تو نسل در نسل جو ہے تو خون خرابے کر رہے تھے۔ لیکن اللہ کی یہ نعمت، اللہ کا یہ احسان، اللہ کی یہ رحمت جو ہم پہ نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، ایک بڑی نعمت ہے جس کی ہم کو جو ہے تو قدر کرنا چاہیے، اور اس کی حفاظت جو ہے ہم پہ لازم ہے۔ اس کی حفاظت کیا ہے کہ ہم اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اس کو ایک چلتا پھرتا نمونہ بنا دیں۔ اس کی حفاظت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر میں وہ ماڈل قائم کر کے دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے وہ نظام مصطفیٰ، یہ ہے وہ نظام زندگی جس کو قائم کرنے کے بعد میں اس قسم کا ماحول دنیا کے اندر میں قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنَازُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں کبھی مت جھگڑو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپس کا لڑنا، آپس میں نفرت کرنا، آپس میں بغض کرنا، آپس میں انات کرنا، آپس میں جو ہے تو اپنے جتھا بندیاں کر لینا، گروہ بندی کر لینا، اور ان چھوٹے چھوٹے خیموں کے اندر میں اپنے آپ کو جو ہے تو یعنی مستور کر لینا، اس کے اندر میں اپنے آپ کو رکھ لینا، یہ سب سے بڑی جو ہے تو یعنی کمزوری پیدا کرنے کی بنیاد ہے۔ اور یہ کمزوری وہ کمزوری ہوتی ہے جو امت کی اجتماعی طاقت کو جو ہے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے، اجتماعی قوت کو ختم کر دیتی ہے، اجتماعی صلاحیتوں کو جو ہے تو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور دنیا کے اندر میں تمہارا وزن جو ہے تو ایک سمندر کے جھاگ کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ رفقۂ محترم، اس طرف ہمیں جو ہے خاصی توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے وصف کو بیان فرمایا اور کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو، تم کو ہم نے سارے انسانوں کے لیے نکالا، اور اس لیے نکالا، اس لیے میدان میں لایا ہے تاکہ تم جو ہے تو دونوں کے دنیا کی اصلاح کرو، دنیا کی رہنمائی کرو، ایک قائد کی حیثیت سے جو ہے اس دنیا کی زمام کار کو اپنے ہاتھ میں سنبھالتے ہوئے جو ہے دنیا کو صحیح راستے کی طرف جو ہے تو گامزن کرنے کی کوشش کرو۔ ایک خیر امت ہونے کے ناطے جو ہے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم خیر امت بنیں، خیر امت کا جو لقب ہم کو دیا گیا ہے اس کو جو ہے ہم سویکار کریں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ خیر امت کے جو تقاضے جو مطالبے ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، ان مطالبے اور تقاضوں کو پورا کرنے کی جو ہے شعوری کوشش کریں، شعوری کوشش کریں۔ اس کے بغیر جو ہے اس دنیا کے اندر میں جو ہے ہماری حالت جو درست نہیں ہو سکتے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ جو ہے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہماری عصمتیں جو ہے تو تار تار ہو رہی ہیں، ہماری عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، ہمارے بزرگ اور ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے تک محفوظ نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا انتشار، ہمارا افتراق، ہماری باہمی کلیشیں، ہمارے جو آپس میں جھگڑے، ہماری جو ہے ایک دوسرے سے دوریاں، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اور ایک دوسرے مقام پر یہ بھی بات فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم جو ہے تو تمہیں ایک امت وسط بناتے ہیں تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ ہماری جو پوزیشن ہے، ہمارا جو مقام ہے، جو ہماری اہمیت ہے، وہ ایک قائد کی اہمیت ہے، ایک رہنما کی اہمیت ہے، ایک جو ہے دائی کی اہمیت ہے۔ تو ہمیں ایک دائی کا رول ہم کو پلا کرنا ہے، ایک قائد کا رول ہم کو پلے کرنا ہے، ایک رہنما کا رول ہم کو پلے کرنا ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر میں امت وسط کے حصے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ دنیا کے لوگوں پر ہم گواہ ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اور سارے انسان سے پوچھے گا، پوری امت مسلمہ سے پوچھیں گا، اور سب پوری امت مسلمہ سے پوچھیں گا کہ بتاؤ تم کو ہم نے اتنی عمر کا مدت دی تھی، یہ صلاحیتیں ہم نے تم کو عطا فرمائی تھی، یہ قوت ہے، یہ چیز طاقتیں جو ہم نے تم کو ولدیت کی تھی، تم نے اس دین کی حفاظت اور اس دین کے نفاذ کی کوشش میں جو ہے تو کہاں تک اس کو خرچ کیا ہے۔ تو رفقۂ محترم، ہمیں سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اس بات کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں سنجیدگی کے ساتھ میں اس پر جو ہے تو غور و فکر کرنی ہوگی، اور اگر ہم نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا تو یقین مانیے کہ جس طرح آج خسارے سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، آنے والے دنوں میں مزید زیادہ خسارے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔
تو اس طرف جو ہے خاصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اور قرآن نے امت مسلمہ کو نہایت شدت کے ساتھ تفریق و اختلافات سے روکا ہے اور سخت سزا کی وجہ سنائی ہے۔ اگر تم نے انتشار اس فراق کو نہیں ختم کیا تو سزا سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، معلوم ہونے کے بعد قرآن کے اندر یہ آیتیں محفوظ ہیں، اور 1450 سال سے جو ہے تو پکار رہی ہیں، چلا رہی ہیں کہ تم اتحاد اتفاق کر کر جو ہے کل جماعت کی شکل اختیار کر لو، ایک بنیادی مرصوص بن جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے باوجود اگر انہوں نے اپنے دین کو اور اپنے جو ہے تو اسلام کو اور اپنے احکامات کو اور اپنی نظم العین کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، تو یقیناً اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوشش تم کرتے رہو، اگر انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو تمہارا اس سے جو ہے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کا واسطہ تو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے سپرد ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مخاطب ہر فرد ہے یا ہر گروہ ہے جو اس دین اسلام میں تفریق اختلاف پیدا کرنے والا ہوتا، ہر وہ فرد، ہر وہ گروہ جو اس دین کے اندر تفریقہ پیدا کر رہا ہو، وہ اس کا مخاطب ہے۔ اس لیے جو ہے ہم نے اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ کوششیں ہم نے جو ہے اپنے سطح پر کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے تو اتفاق کی طرف بڑھیں، اجتماعیت کی طرف بڑھیں، اتحاد کی طرف بڑھیں، اور جو ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بڑے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اتحاد استقامت جو ہے تو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہ دین قائم ہونے کے لیے ہے، یہ دین نظام کھڑا ہونے کے لیے ہے، یہ دین جاری و ساری ہونے کے لیے ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین کو قائم کرو اور اس کے اندر متفرق مت ہو جاؤ، اس کے اندر جو ہے تو الگ الگ اپنے اپنے گروہ مت بنا لو اور اپنے اپنے انداز میں جو ہے تو زندگی مت گزارو، بلکہ ایک دین اور جماعت بن کر جو ہے اس عظیم دین کو اور اس عظیم اسلام کو جو ہے دنیا کے سامنے بلا کم و کاست جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے زیادہ سلام، ساری رنجشیں چھوڑ دیجیے، سلام کو رواج کیجیے، چاہے آپ کی جان اور پہچان کا ہو یا نہ ہو۔ اگر یہ شناخت ہو جائے آپ کو کہ یہ مسلم ہے تو آپ جو ہے اسے سلام کیجیے، سلام میں پہل کیجیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام کے اندر پہل کرتے تھے، ایون یہ کہ بچوں تک کو آپ جو سلام کرتے تھے۔ تو آپ نے امت کو اتحاد اتفاق کی نہایت تاکید فرمائی، کیونکہ اتحاد اور اجتماعی طاقت کی علامت ہے، اور اختلاف و انتشار ضعف و کمزوری کی علامت ہے۔ لہٰذا اتحاد و اجتماعیت طاقت کی علامت ہے، اور اس طاقت کو جو ہے اپنا نظم العین بنائیے، اس کو اپنی پہچان بنائیے، اس کو جو ہے قائم کرنے کی جو ہے کوشش کیجیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ آپ کے پاس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے انتہا صلاحیت دی، آپ کو بہت کچھ قوت طاقت دی ہے، لیکن آپ تنہ تنہا یا ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بہت بڑا انقلاب دنیا کے اندر میں رونما نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کی صلاحیتیں، آپ کی طاقتیں اور دوسری صلاحیتیں طاقتیں سب اگر ایک جگہ ہو جائے تو ایک بہت بڑے انقلاب کو جو ہے تو اس دنیا کے اندر میں قائم کر دکھائی جا سکتی ہے۔ تو رفقائے محترم، ان اشعار پر جو ہے ہم نے کرنا چاہیے۔ اس لیے آج امت کے تمام مفکرین اور داعیان اسلام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو دین کے اصول اور بنیادوں پر جمع کریں، مسلمانوں کو دین کے عام اصولوں پر اور بنیادوں پر جو ہے تو جمع کرنے کی طرف متوجہ ہوں، ان کو قائم کرنے کی کوشش کریں، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو جو ہے تو ایک جگہ جمع کریں اور ایسے اتحاد و اجتماعیت میں جوڑیں کہ وہ بنیادی مرصوص بن جائے، ایک سیسا پلائی دیوار بن جائے، اور امت واحد بن جائے جو اسلام کے جامع اور مثبت فہم کے حامل ہوں، اور دنیا کے اندر میں جو ہے افہام و تفہیم کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، روابط کے ذریعے سے، مختلف ذرائع وسائل جو اس وقت موجود ہے، ان ذرائع وسائل کو حاصل کرتے ہوئے جو ہے دنیا کے سامنے اس عظیم دین کو بھی پیش کریں، اور ایک اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے میں پیش کریں۔ آج اس بات کا تقاضا یہ حالات کر رہے ہیں۔
اور آخری میں یہ کہ وتواصوا بالصبر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذمہ داری کا بوجھ اللہ نے امت پر ڈالا ہے، لہٰذا اس کا اٹھانا امت کے لیے آسان اور سہل ہو جائے، اس بات کی جو ہے ہم نے کوشش کرنا چاہیے۔ رفقائے محترم، آج کے حالات ہم سب سے، پوری امت مسلمہ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ حالات زار جو ہے کس طریقے سے خطرناک ہے، کن نازک حالات سے جو پوری امت مسلمہ اس وقت گزر رہی ہیں۔ تو یہ حالات ہم سے اس بات کی اپیل بھی کرتے ہیں، تقاضا بھی کرتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جو ہے ہم سب جو ہے اپنے اپنے اختلافات کو بھول کر، جو فروعی اختلافات ہیں، کوئی بہت بڑے جامع اختلافات نہیں ہیں، اس کو بھول کر جو ہے اجتماعیت کی طرف جو ہے قدم بڑھائیں، ہاتھ بڑھائیں، گلے ملیں، اور جو ہے تو اتحاد اتفاق قرآن و حدیث کی بیس پر کرتے ہوئے وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی مثال کو جو ہے اس دنیا کے اندر میں قائم کریں، اور پھر یہ ہے کہ آنے والا مستقبل جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو رفقائے محترم، یہ بہت ہی مختصراً اور بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے جو ہے اجتماعیت کی طرف جو ہے آپ کو اشارہ کیا ہوں، اور یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے گوش گزار کی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کو سننے سے زیادہ اس پر جو ہے شعوری طور پر اتحاد اتفاق حاصل کرنے اور اس کی طرف بڑھنے کی جو ہے تو توفیق قوت استطاعت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔